آج ویو 360 میں ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال دنیا بھر میں عامر حکمرانوں کے خلاف تحریکوں کا رجحان رہا، جبکہ پاکستان میں بھی انسانی حقوق کی صورتحال پر سوالیہ نشان۔ ایک وقت میں 3 طلاق دے دی تو اسے ہم جیل بھیج دیں گے۔ بھارت میں حکومت ایک ساتھ 3 طلاق دینے کو قانوناً جرم بنانے کی کوشش میں، اور میڈ ان پاکستان میں ایک باہمت پاکستانی سے ملاقات۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سانحہ ساہیوال سے متعلق ایک ٹویٹ میں اس واقعے پر عوام کے غم و غصے کو جائز قرار دیتے ہوئے پاکستانی عوام کو یقین دلایا ہے کہ اس سانحے کے ذمہ داران کو مثالی سزا دی جائے گی۔ 19 جنوری کو انسداد دہشت گردی کے محکمے کے اہلکاروں نے ساہیوال کے قریب جی ٹی روڈ پر ایک مشکوک مقابلے کے دوران ایک گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر کے میاں بیوی اور ان کی بیٹی سمیت 4 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس واقعے میں 3 بچے بھی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 3 مبینہ دہشت گردوں کے فرار ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی ادارے ہیومن رائٹس واچ نے 2018 میں انسانی حقوق کی صورتحال پر ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ تقریباً 700 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں 100 سے زائد ممالک میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں لوگ عامر حکمرانوں کے مظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں انسانی حقوق کے بارے میں اس رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے، یہ جانیں گے وردہ خلیل سے۔ جی وردہ، پاکستان میں فریڈم آف سپیچ پر تو بہت بات ہوئی پچھلے کچھ عرصے میں، رپورٹس میں اور بھی کچھ چیزوں کا حوالہ دیا گیا اور خاص طور پہ اس رپورٹ میں میڈیا پہ دباؤ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس اس سلسلے میں؟ جی اسد، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہر سال جاری کی جاتی ہے جس میں دنیا بھر میں انسانی حقوق کی صورتحال اور اسے درپیش چیلنجز کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں پاکستان میں دہشت گردی، اقلیتوں، خواتین اور بچوں کے حقوق کی صورتحال پر خاص طور سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت اور انتہا پسندوں کی جانب سے صحافیوں اور میڈیا پر خوف کی فضا قائم رہی۔ حکومت کی جانب سے انہیں حکومت اور عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنانے والے موضوعات پر رپورٹنگ کرنے سے روکا گیا۔ تنقید پر پروگرام جو نشر کیے جاتے ہیں ان نیٹ ورکس پر پابندی لگا دی گئی۔ اس دباؤ اور دہشت گردوں کی جانب سے دھمکیوں کے نتیجے میں سیلف سینسرشپ کو فروغ ملا۔ ملک میں توہین مذہب کے قوانین اور ان کے غلط استعمال پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان میں اب بھی 17 افراد توہین مذہب کے جرم میں سزائے موت کے منتظر ہیں۔ رپورٹ میں مذہبی اقلیتوں کے حقوق سلب کیے جانے اور ان کی آزادی کی صورتحال پر بھی تنقید کی گئی ہے۔ رپورٹ میں جہاں سپریم کورٹ کی جانب سے آسیہ بی بی کی رہائی کے حکم کو سراہا گیا، وہیں انتہا پسندوں کی جانب سے فیصلے کے خلاف شدید رد عمل کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں ایک ماہر معیشت عاطف میاں کو حکومتی مشیر بنانے پر شدید عوامی رد عمل کا بھی خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ خواتین اور بچوں کے حقوق کی بات کی جائے تو رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خواتین کے خلاف تشدد کا سلسلہ جاری رہا، جس میں زیادتی، غیرت کے نام پر قتل، تیزاب پھینکنے اور گھریلو تشدد اور زبردستی کی شادی کے واقعات شامل تھے۔ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں 21% خواتین کی 18 سال سے کم عمر میں شادی کی جاتی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 50 لاکھ سے زائد بچے ابتدائی تعلیم سے محروم رہے، جن میں بڑی تعداد بچیوں کی تھی۔ لڑکیوں کے اسکولوں کو انتہا پسندوں کی جانب سے نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ میں پاکستان میں بچوں کے ساتھ ہونے والی جسمانی زیادتی کے مسلسل واقعات پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں جہاں کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کی جانب سے اقلیتوں، سیکیورٹی اہلکاروں اور سیاستدانوں کے خلاف حملے جاری رہے، وہیں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے طریقہ کار کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ واقعہ بھی جو ابھی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ان کی ایک مثال ہے۔ رپورٹ میں عالمی سطح پر پاکستان کے انسانی حقوق کے موقف پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ 2017 میں ادارے کی جانب سے پاکستان کو دی جانے والی سفارشات کو مسترد کیا گیا۔ اس رپورٹ پر ہم نے حکومتی رد عمل جاننے کے لیے انسانی حقوق کے وفاقی وزیر شیری مزاری سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رابطہ نہ ہو سکا، جبکہ وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے اس پر کامنٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم اس پر حکومت کا موقف اپنے اگلے شوز میں پیش کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ دنیا کے دیگر ممالک کے حوالے سے اس رپورٹ میں ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ سال 2018 میں مغربی جمہوریتوں اور روایتی طور پر سخت حکومتوں کے لیے مشہور ممالک آمرانہ رجحانات کے خلاف آواز اٹھانے کا رواج بڑھا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
शुमाल मशरकी अफ्रीका के मुल्क सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में जुमेरात के रोज सैकड़ों लोगों ने अमन, आज़ादी और इंसाफ के नारे लगाते हुए सदर की रिहाइशगाह की जानिब मार्च किया। मुजाहिरीन सदर के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। उमर अल बशीर ने साल 1979 में एक बगावत के बाद मुल्क की बागडोर संभाली थी और तब से आमिराना अंदाज में हुकूमत की है। अगर आप एक जाबिर हुक्मरान हैं तो आपके लिए इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करना इंतहाई आसान है, क्योंकि इसी तरह आप लोगों पर अपनी हुकूमत कायम रख सकते हैं, इसी तरह आप अपनी जेब भर सकते हैं। तो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करने के लिए हुकूमतों के पास कई वजूहात होती हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक मलेशिया और मालदीव में वोट के जरिए और आर्मीनिया में शदीद मुजाहिरों पर मुश्तमिल दबाव के जरिए करप्ट वज़राए आज़म को अपने ओहदों से हाथ धोना पड़ा। अमूमन मगरबी जमहूरियतों में आमराना अंदाज से हुकूमत करना मुश्किल होता है, लेकिन बड़े पैमाने की नकल मकानी समेत कुछ आलमी तब्दीलियों से अवामियत पसंद तहरीकों को फरोग मिला और हंगरी के वजीर आज़म और पोलैंड के सदर जैसे आमिराना हुक्मरान मंजर आम पर आए। इन दोनों ममालिक के अवाम ने जब हुकूमत की तरफ से जाबिराना रवैया देखा तो वो उठ खड़े हुए। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में भी वोटर्स ने अवाम में खौफ पैदा करने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को ठुकरा दिया। अगर आप दुनिया भर में देखें तो अवामी सतह पर अब मज़ाहमत हो रही है। अमेरिका में भी, जहां मिड टर्म इलेक्शंस की सूरत में सदर डोनाल्ड ट्रंप की बाइसे तकसीम पॉलिसीज पर लोगों ने अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया। इसका मतलब ये है कि एहतजाज अब अवाम की तरफ से हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ हुक्मरान भी हैं जो जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की बात करते हैं। ये भी अहम है। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के बाद जर्मनी, डेनमार्क और फिनलैंड ने सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त बंद कर दी, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में इंसानी हकूक की सूरत हाल बदतर हो गई है, जबकि 10 लाख वीगर मुसलमानों को हिरासत में रखा गया है। अगर कोई और मुल्क ऐसा करे तो उसकी शदीद मुखालफत की जाएगी, लेकिन चीन अपने मुआशी असर और रसूख के बायस इस पर जवाबदेही से बचा रहा। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि शाम, यमन, म्यांमार और ऐसे ही दूसरे ममालिक में जारी फसादात के बायस इन मुल्कों के हुक्मरान बड़े पैमाने पर अवाम पर मुजालिम ढा सकते हैं और लोग इन तनाज़ात के बीच फंसे हुए हैं। जी असद, ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक इस साल इनकी रिपोर्ट का मौजू दुनिया भर की आमराना ताकतें नहीं, बल्कि इन ताकतों के खिलाफ बढ़ती हुई आवाज़ है। दुनिया भर के लोग आमिरों की ज़्यादतियों के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं और कई मुल्कों में ग्रुप्स लोगों के हकूक़ की हमायत के मुनज़्ज़म हो रहे हैं। थैंक यू वर्दा, आपने काफ़ी डिटेल में इस रिपोर्ट को व्यू किया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और एक ऐसे वक्त में जब सदर ट्रंप को ओहदा सदारत संभाले हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं और 2 साल पूरे होने पे सदर ट्रंप हुकूमत जो है इस वक्त उसको एक बड़े चैलेंज का सामना है। कैपिटल हिल पे सार माजिद हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है क्या। जी साहर। जी असद, ट्रंप इंतज़ामिया के 2 साल मुकम्मल होने पर वाइट हाउस ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है, जिसमें हुकूमत की 2 साल की कारकर्दगी की हाईलाइट्स पेश की हैं। इसके अलावा सदर ट्रंप ने भी अपनी मुतादिद ट्वीट्स में अपनी परफॉर्मेंस का अहाता किया है। फॉक्स न्यूज़ चैनल के शो होस्ट स्टीव हिल्टन की इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अमरीकी सदर ने शुक्रिया अदा किया, जिसमें उन्हें जदीद दौर में ऐसा सदर कहा गया है जिसने अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे किए हैं। हालांकि इस वक्त सदर ट्रंप अपने एक इंतखाबी वादे यानी मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार की तामीर के हवाले से एक बड़े चैलेंज का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमरीकी सरकारी इदारे जुज़वी शटडाउन का शिकार हैं। इस शटडाउन को ख़त्म करने के लिए सदर ट्रंप ने एक तजवीज़ पेश की है, जिसको डेमोक्रेट्स ने मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सदर ट्रंप अब सरहद पर दीवार की तामीर के अपने सादा मुतालबे से पीछे हट गए हैं। अब वो साबिक सदर बराक ओबामा के दौर में रजिस्टर होने वाले ड्रीमर्स या बचपन में गैर कानूनी तौर पर अमरीका लाए गए रेफ्यूजीज और तारकीन वतन के लिए 3 साल तक अमरीका में रिहाइश की इजाजत की ऑफर कर रहे हैं। अगर हम अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं तो दोनों फरीकैन की मंजूरी से हकीकतन अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में तब्दीलियां ला सकते हैं। डेमोक्रेट्स तमाम ड्रीमर्स को मुस्तकिल तौर पर अमेरिका में रिहाइश की इजाजत देने का मुतालबा कर रहे हैं, न कि सिर्फ वो बच्चे जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में डाका प्रोग्राम के तहत रजिस्टर हुए थे। हमारा मुतालबा तमाम ड्रीमर्स के लिए मुस्तकिल अमरीकी शहरियत का हसूल है। सदर ट्रंप सिर्फ कुछ लोगों को ये हक देना चाहते हैं। अगर वो वाकई इमिग्रेशन रिफॉर्म चाहते हैं तो गवर्नमेंट शटडाउन बंद करें, डेमोक्रेट्स के साथ बैठें और बात करें। पिछले साल सदर ट्रंप ने
जिन प्रोग्राम्स को बंद करने की बात की थी, अब वो उन्हीं प्रोग्राम्स का दौरानिया बढ़ाने की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी ने अपनी एक ट्वीट में कहा है कि जरा सोचें कि अगर एक इंसान जानबूझकर ट्रक से आपके घर पर हमला कर दे और बाद में कहे कि ये नुकसान वो $5 अरब की मदद से पूरा कर देगा, तो आप क्या कहेंगे? रिपब्लिकन्स के लिए डेमोक्रेट्स की दीवार की तामीर के लिए फंड्स की नामंजूरी एक मुनाफिकाना रवैया है, क्योंकि गुज़श्ता दहाइयों में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों जमातों के सदूर ने अमरीकी बॉर्डर की हिफाजत पर इक़दामात किए थे। सदर क्लिंटन ने बॉर्डर पर बाड़ लगाई थी, सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी यही कहा था और सदर ओबामा ने भी। ये कभी भी एक गैर अखलाकी रवैया नहीं समझा गया। सदर ट्रंप 2000 मील के बॉर्डर पर 234 मील पर दीवार तामीर करने की बात कर रहे हैं, सिर्फ उन इलाकों में जहां जरूरत है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स अपनी जिद पर कायम हैं और गवर्नमेंट शटडाउन खत्म करने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से अमरीकी विफाकी हुकूमत के मुलाजमीन घर बैठने या बिना तनख्वाह के काम करने पर मजबूर हैं। और अमरीकी सहाफती इदारे पोलिटिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपनी सदारत के 2 साल मुकम्मल होने के दिन पर सदर ट्रंप ने कुल 40 ट्वीट्स की, जिसमें उन्होंने अपने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा कि किस तरह उनके दौरे हुकूमत में अमरीका की मईशत तरक्की कर रही है। साथ ही उन्होंने फेडरल वर्कर्स का भी शुक्रिया अदा किया और उनसे मजीद सपोर्ट की अपील की। जी असद। थैंक यू सर। पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आज आप बहुत सी खबरों के अलावा तफसील जान सकेंगे अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्रैहम की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान के साथ कुछ लो और कुछ दो के उसूल के तहत ताल्लुकात गलत हैं। पाकिस्तान के साथ अबूरी ताल्लुकात की बजाय स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम किए जाने चाहिए। चलें इधर थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान वरना किया। अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं? ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। ख़वातीन के लिए यकसां हुकूक के मुतालबे के साथ ख़वातीन का तीसरा सालाना मार्च हफ्ते के रोज़ अमरीका भर के मुख्तलिफ शहरों में मुनाक़िद हुआ। ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा शुरका ने माहौलियाती तशवीश और तारकीन वतन के हुकूक के बारे में भी बात की। वाशिंगटन में होने वाले इस मार्च के बारे में हमें बता रहे हैं साकिबुल इस्लाम। वाशिंगटन में तीसरे सालाना विमेन मार्च में हजारों ख़वातीन ने शदीद सर्दी और बारिश के बावजूद अमरीका भर से शिरकत की। वाशिंगटन डीसी में ख़वातीन के मार्च का ये तीसरा साल है। पहला मार्च साल 2017 में सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी के अगले दिन हुआ था। यहाँ मौजूद ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि अब इस मार्च का मकसद समाजी तब्दीली के लिए ख़वातीन को सियासी मैदान में मुस्तहकम करना है। ये लोग यहाँ हैं ताकि कांग्रेस और सेनेट में मौजूद नुमाइंदों को बताएं कि वो क्या चाहते हैं। 2017 की निस्बत आज मैं ज्यादा पुरजोश हूँ क्योंकि उस वक्त एक रद्द-ए-अमल था और यहाँ मौजूद ये लोग काम करने के लिए तैयार हैं। साल 2018 में भी ख़वातीन के मार्च के बाद सियासी सतह पर ख़वातीन की शिरकत में वाज़े इजाफा नजर आया और अमरीकी तारीख में पहली बार 100 से ज़ायद ख़वातीन रुकने कांग्रेस बनी। शुरका का कहना था कि ये तादाद काफी नहीं। मैं हुकूमत में तब्दीली देखना चाहती हूँ कि वो लोगों के लिए हो। इन लोगों में 50% से ज्यादा ख़वातीन हैं। हम सब अहम हैं और ये इंसानी हुकूक का मामला है। जब तक वाशिंगटन में सियासी तब्दीली नहीं आएगी, हालात नहीं बदलेंगे।
اس خیال کے برعکس کہ دنیا بھر میں امریکہ کو انسانی حقوق کے لیے سرگرم ایک ملک کے طور پر دیکھا جاتا ہے، یہاں بھی خواتین کو تفریق کا سامنا ہے. لیکن مارچ کے شرکاء پر امید ہے کہ امریکہ ہی انہیں یہ موقع بھی دیتا ہے کہ وہ اپنے اور دوسروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکیں. یہ مارچ آئین میں پہلی ترمیم کے تحت ہمارے حقوق کی علامت ہے. امریکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آ کر آپ اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتے ہیں. میں جہاں نہ صرف خواتین کے حقوق کے لیے ہوں بلکہ موسمی تبدیلیوں، صدر ٹرمپ کے بیانات، ان کی دیوار، نسلی تفریق، خواتین سے نفرت اور ہر قسم کی نفرت کے خلاف بولنے کے لیے ہوں. مارچ میں خواتین کے شانہ بشانہ مرد بھی بڑی تعداد میں نظر آئے، کیونکہ خواتین کے حقوق مردوں کے حقوق بھی ہیں. آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ خواتین کے حقوق بنیادی انسانی حقوق بھی ہیں اور ان کے حصول کے لیے ان کی جدوجہد جاری رہے گی. ثاقب الاسلام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج. جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. ویو 360 صرف آج نیوز پر. بھارت میں حکومت ٹرپل طلاق یا ایک ہی بار 3 بار طلاق دینے کو قانوناً جرم بنانے کی کوشش کر رہی ہے، جس پر ملک میں شدید بحث جاری ہے. بی جے پی کی حکومت جو قانون منظور کرانا چاہتی ہے اس میں ایک ساتھ 3 بار طلاق دینے والے شوہر کو 3 سال تک قید ہو سکتی ہے. اس قانون کی حمایت کرنے والے اسے عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں. دلی سے رتل جوشی سے مزید جانتے ہیں. اگست 2017 میں بھارتی سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلے میں 3 طلاق ایک ساتھ دینے کو غیر آئینی قرار دیا. اس کے بعد سے ہی موجودہ حکومت ٹرپل طلاق کو جرم قرار دینے کے لیے نیا قانون بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اس نئے قانون کی مخالفت کرنے والے اس میں بنیادی خامیاں دیکھتے ہیں. ایک وقت میں 3 طلاق دے دی تو اسے ہم جیل بھیج دیں گے اور وہ طلاق ہوگی نہیں. دونوں جو ہیں وائف اینڈ ہسبینڈ کے طور پر رہیں گے. تو پھر کس کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ سول معاملے میں آپ نے کرمنل لاز کو انٹروڈیوس کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا جورسپروڈنس کا کنٹراڈکشن پیدا کیا آپ نے. یہ سروائیو نہیں کرے گا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے باوجود ٹرپل طلاق کے 400 سے زیادہ نئے واقعات سامنے آ چکے ہیں. اس رجحان کو روکنے کے لیے نئے قانون کے حامی سزا کو ضروری سمجھتے ہیں. 3 سال کی سزا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب ہندوستان جیسے دیش میں جو بہت بڑا ملک ہمارا ہے جس میں قانون پہ لوگوں کو یقین ہے، اس قانون کے تھرو اگر آپ کو سزا ہوتی ہے تو لوگوں کے دماغ میں ایک ڈر بیٹھے گا. 3 طلاق کو جرم قرار دینے کا بل دسمبر 2017 میں پیش کیا گیا جو پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہوا. نئے بل میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں. مثلاً پہلے شوہر کے خلاف کوئی بھی شکایت کر سکتا تھا، لیکن اب یہ حق صرف بیوی اور اس کے گھر والوں کے پاس ہے. شوہر کو ضمانت کے لیے عدالت جانا ہوگا. سمجھوتا ہونے کی صورت میں بیوی شکایت واپس لے سکتی ہے. 3 طلاق دینے والے شوہر کو 3 سال تک کی قید اور اس پر بیوی کو نان نقوہ دینے کی ذمہ داری برقرار رکھی گئی ہے. اسی مرد پر جس کو آپ جیل بھیج رہے ہیں اسی شوہر پر آپ نے یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ گزارا بھتہ بھی دے، وہ خیال رکھے. تو یہ ساری چیزیں وہ جیل سے بیٹھ کے کیا وہ پریزن لیبر کر کے وہ کرے گا؟ 19 کا الیکشن آ رہا ہے سامنے، تو اب وہ کچھ ایسے ایشوز اٹھانا چاہتی ہے جس سے پولرائزیشن ہو سکے، لوگوں کو یہ بتا سکے کہ مسلم کمیونٹی ہمارے پریشر میں ہے. بل بی جے پی کی اکثریت والی لوک سبھا یعنی ایوان زائرین میں پاس ہو چکا ہے. ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا میں یہ اٹکا ہے جہاں بی جے پی کی اکثریت نہیں. ابھی یہ بل صدارتی آرڈیننس کے ذریعے لاگو ہے. اسے قانون میں تبدیل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی مہر ضروری ہے جو 2019 کے انتخاب سے پہلے مشکل نظر آتی ہے. رتل جوشی، وائس آف امریکہ، دلی.
عبد المعید ایک ایسے انٹرپرینور ہیں جو لوگوں کو گھر کے بنے کھانے دفاتر اور ان کے مطلوبہ ایڈریسز پر بھجوانے کا کام کرتے ہیں. آن لائن کچن کا آئیڈیا بھلے نیا نہیں اور نہ ہی عبد المعید پہلے شخص ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. خاص بات یہ ہے کہ ان کی تو اپنی زندگی دوسروں کی محتاج ہے, تو پھر وہ یہ کاروبار کیسے چلاتے ہیں, یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں سمن خان کے پاس. عبد المعید 7 سال کے تھے جب ان میں پٹھوں کو متاثر کرنے والی مسکولر ڈسٹرافی نامی بیماری کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے. 20 سال کو پہنچنے تک وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں تھے اور اب 8 سال سے عبد المعید کی گردن سے نچلا حصہ ساقط ہے. کام کرتی ہے تو سیدھے ہاتھ کی صرف ایک انگلی, جس سے وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں. مشین کو وینٹیلیٹر مشین کہتے ہیں اور یہ سانس لینے میں کو ہیلپ کرتی ہے. اس میں مجھے زیادہ رات کے ٹائم اس کی ضرورت پڑتی ہے جب میں نے بولنا ہوں. لیکن یہ ایک غمزدہ نہیں بلکہ متاثر کر دینے والی کہانی ہے. عبد المعید کے دماغ میں زندگی جینے کے بیش بہا آئیڈیاز ہیں اور اپنی ماں کے ہاتھ کے سواد کو گھر گھر پہنچانے سے بہتر آئیڈیا اور کیا ہو سکتا تھا. بچپن میں جانے کو دیکھا کہ ہمارے گھر میں دعوتیں وغیرہ بہت کچھ تھی, تو امی کا کھانا بہت زیادہ اچھا تھا. باہر میں کھاتا تھا وہ ٹیسٹ نہیں تھا, تو تب مجھے کہا کہ امی کے ٹیسٹ کو یوز کیا جائے کسی اچھے مقصد کے لیے. کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, پیسے کی یا کوئی کمی نہیں ہے, لیکن صرف اس کے میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ مصروف رہے, اس کا ذہن جو ہے بیماری کی طرف نہ جائے یا یہ ڈس ہارٹ نہ ہو. اس وجہ سے پھر اس کے ساتھ یہ میں نے کام شروع کیا تھا. اس میں یہ اتنا بیزی ہو گیا, اتنا خوش ہو گیا کہ اس کو اپنی بیماری بھی جو ہے نا تقریباً بھول گئی. سوشل میڈیا پر تشہیر سے لے کر لوگوں سے آرڈرز لینے اور نئی نئی ڈیلز متعارف کرانے کا کام عبد المعید کی ذمہ داری ہے. تازہ ہوا کو سانسوں اور قدرتی روشنی کو آنکھوں میں بھرنا بھی ضروری ہے, اسی لیے عبد المعید ہفتے میں 2 سے 3 بار گھر سے اپنے دفتر تک کا سفر بھی کرتے ہیں. دو بہنوں کا اکلوتا چھوٹا بھائی اپنے والد کی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی شامل ہے. کمپنی کے مین ایشوز ہیں لائک کوئی ٹینڈرز آ رہے ہیں یا ان کو فل کرنا ہے یا پیپر ورک اور کوئی ریلیٹڈ ہے ہماری کمپنی کے تھرو, تو وہ اس سے سجیشنز وغیرہ سے جو ہے وہ وداؤٹ کمپلیٹ نہیں ہوتے. یہ بہت بیمار ہوا تو میں نے اپنے رب سے کہا کہ اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس ہم خوش ہیں, ناراض نہیں ہیں آپ سے, بس اس کو زندگی دے. عبد المعید دوستوں کے ساتھ ہلے گلے کا موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. انہیں سیاسی جلسوں میں حصہ لینے کا بھی شوق ہے اور وہ یہ سب اپنی ویل چیئر اور وینٹیلیٹر کے ساتھ کرتے ہیں. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور. اور اس انسپائرنگ سٹوری کے ساتھ آج کا ویو 360 ختم ہوا. فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.